الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان کہ اس پاک پروردگار نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی یاد کے لیے کامل ولی کی اطاعت اور اپنے پاک محبوب کی نسبت میں بٹھایا۔ آج کی یہ محفل پاک ہماری ماہانہ مرکزی محفل سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، مرکز کراچی نظیریہ مسجد ڈالا پل کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اس مالک اور خالق نے ایک مرتبہ پھر ہم سب پہ یہ مہربانی کی کہ ہمیں مل بیٹھ کر اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور سب کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اس محفل پاک کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو اپنا راستہ، اس کو اپنی معرفت اور اس کو اپنے محبوب کی غلامی عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی کا، میرا، آپ کا، کسی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ غور طلب بات ہے، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ موقع جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عطا کرتا ہے، لیکن نصیب انہی کے ہوتی ہے کہ جن کے دل میں تھوڑی بہت بھی تڑپ ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ دنیاوی اسباب میں اس دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب جنگ تبوک ہوئی اس وقت بہت سخت گرمی تھی، ایسی گرمی تھی کہ پورا عرب تپ تپا رہا تھا، اور ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا کہ ہم نے رومی جو ہے وہ مدینہ شریف کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ کر ہمیں مارے، ہم نے راستے میں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو سب نے لبیک کہا۔ فصلیں تیار تھی، سارا کچھ۔ میرے مرشد پاک حضور غوث زماں قطب دوران شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فصلیں کیا چیز تھی؟ کھجور سے سارا ان کا دار و مدار پورے سال کی فصل پہ تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت سخت گرمی ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ ہم ایک طرف ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہماری اپنی عملی زندگی ہے کہ آج کراچی میں آپ دیکھیں کہ گرمی ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں گرمی ہے، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم اپنے شہر کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ہیلا بہانہ ہوتا ہے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے، نہیں نکلے، اور بہت سارے مطلب کہ اپنے طرح طرح کے وہ بہانے ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ گھوڑا شریف سے ہمیں بلاوا آیا ہوا ہے، حضور غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی الحاج پیر نذیر احمد سرکار موڑوی اور شیر شاہ غازی کے عرس مبارک کے لیے 13، 14 اور 15 جون کو ہم یہاں بیٹھے ہیں آرام سے۔ دیکھیں رونق موڑا شریف، مرشد پاک کے لخت جگر الشاہ مراد بادشاہ سرکار اس وقت ہزارے کی سرزمین پہ، ایبٹ آباد اور مانسیرا، کلندر آباد، ان علاقوں میں اس وقت وہ موجود ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان کو یہ سارا کچھ کرنے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں وابستہ لوگ ہیں نسبت رسولی سے۔ خالی اگر ہزارہ اور کشمیر کو لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کئی لاکھ مریدین ہیں خالی کشمیر اور ہزارے کے لوگ۔ تو وہ کیوں نکل کر یہ ساری لوگ؟ دیکھیں یہ دور ایسا ہے کہ نفس اور شیطان کے شکنجے میں لوگ آ کر جو ہے نا اثر اور نقل میں پہچان لوگوں کی مشکل ہو جاتی ہے کہ آج
شبدہ باز لوگ جو ہیں وہ ریبر بنے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے دکھاوے میں آ کر لوگ سارے جناب علی ادھر جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی۔ یہ جو پیش کرتا نا رنگینیوں اور چلاکیوں اور خوبصورت بنا کر دنیا کے سامنے، تو اس کے مختلف ہیلے بہانے کہ جیسے ہی ہمارے دادا مرشد نے نسبت رسولی کا سلسلہ شروع کیوں کیا، انہوں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا نا، پورے ہندوستان میں انہوں نے جہاں کوئی اللہ والا بیٹھا تھا وہاں جا کر انہوں نے خود بنفس نفیس اس چیز کو دیکھا، اور جب یہ لوگوں کے دلوں میں بیماریاں دیکھی کہ قادری کہتے ہم بڑے، نقشبندی کہتے ہم بڑے، چشتی کہتے ہم بڑے، سروردی کہتے اس طرح، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ نہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے کہا کہ قادری بن جاؤ، نہ ہمیں بہاؤالدین نقشبند نے کہا، نہ ہمیں محی الدین چشتی اجمیری نے کہا، نہ ہمیں شہاب الدین سروری کی یہ تعلیم ہے۔ تو یہ سارے نسبت رسولی سے تعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا ان کا، اور اس سراج منیر سے وہ منسلک تھے، تو انہوں نے یہ نسبت رسولی کا سلسلہ شروع کیا۔ آج اسی طرح طریقت کے اندر انہوں نے کہا نا کہ وقت کے حساب سے شیطان پیترے بدل بدل کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو جب یہ اس کا کام ہے، تو آج اس قسم کے لوگ آ گئے کہ جی کوئی کیلے نکال رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی یہ سارے یہ کیلے نکالنے والے، اس کا باپ 7 سال جو ہے نا موڑا شریف میں بکریاں چراتا ہے، یہ مسنجم سرکار جو ہے یہ اس کا باپ 7 سال موڑا شریف میں بکریاں چرائی۔ پھر سرکار موڑی کا خلیفہ تھا صوفی عبد الغنی، جس کو بعد میں میرے مرشد پاک نے دھتکارا کہ وہ پیر صاحب کے مقابلے میں آ گیا، اور میرے مرشد نے تو یہ پھر اس کا جا کے مرید ہو گیا، آپ بلاوڑا شریف یہ وہ اس طرح، اور کئی جو پاکستان کے اندر بڑی بڑی گدیاں ہیں وہ موڑا شریف سے چل رہی، سارا باوجی صاحب کا، سرکار مولوی کا، شیر شاہ غازی کا فیض، لیکن کوئی ادھر راستہ نہیں بتاتا، اپنے اپنی جناب علی مسجدیں چمکا رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے باپ دادا پردادا نسل در نسل غلامی آپ کی موڑا شریف کی، تو بم نفس نفیس ہمیں نہیں، ہمیں تو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں مطلب دیکھیں نا یہاں ہمیں گرمی لگ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس رب سے کیا ملے گا یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ یہ موڑا شریف ایک واحد ایسا دربار ہے جہاں کوئی جسمانی کسی نے محنت کی تو اس کو اس کا فیض ملا، اور جگہوں پہ جا کے جاؤ، غار میں بیٹھ جاؤ، چلے میں بیٹھ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ادھر چلا یہی کہ کسی نے برتن اٹھا کے دے دیا، جاؤ بھائی اس کا معاملہ ہو، کسی نے کوئی لکڑی لے آیا، کسی کو طواف کھانے کا پکڑا دیا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، نماز ہے سارا کچھ، تو تعلیم ہے نماز کی، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے نا جو موڑا شریف کی تعلیم ہے اللہ کی اور رسول کے بعد، تو مرشد پاک یہ کہتے کہ نماز کا وقت ہے، سارے کام چھوڑ دو، نماز پڑھو، اس میں اس کام میں بھی مدد شامل ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی، لیکن ہمیں آج یہاں ہم سمجھتے نہیں اس کو، گھروں میں بیٹھے ہوئے، آج چھٹی کا دن ہے، 10:30 بجے کے بجائے 11 بجے تقریباً محفل شروع ہوتی ہے، 11 بجے سے لوگ آتے آتے یہ ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن چلو جو آئیں تو صحیح ایک پلے باندھ لیں۔ یہ طریقت نام کیا ہے؟ یہ کوئی زبانی الفاظ نہیں ہے، پیری مریدی کوئی زبانی الفاظ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ مرید ہوتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، اب اس کی اس چیز سے مخالفت ہے، اگر اس کے اوپر چلے گا تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے بیعت ہونے کا، کیونکہ اپنے نفس پہ چل رہا ہے، نفس کی مخالفت ہے۔ جب یہ بندہ مخالفت کرتا ہے، دنیاوی معاملات چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی دنیاوی اسباب اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بھوکا تو کسی کو نہیں مارتا نا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، پتھر میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو انسان کو اس نے پیدا کیا، اشرف المخلوقات ہے وہ انسان، اس کو کیا وہ بھوکا مار دے گا؟ جب وہ اللہ کا بندہ بنے گا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے محبوب کا پرچار کر رہا ہے،
تو اس کو اللہ تعالیٰ بھوکا تو نہیں چھوڑے گا نا. باہر جن کا کوئی والی واسطے کتے گھوم رہے تو ان کو بھی خدا رزق دیتا ہے, کسی ذریعے سے بھی دے, تو انسان کو دے گا نہیں, لیکن اس انسان کا یقین نہیں رہا, اس اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. یقین ہمارا دوسروں پہ چلا گیا کہ ہمیں اگر فلاں ملک نے امداد نہ دی تو ہمارا ملک بھوکا مر جائے گا, اگر یہ کہے تو وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں, مطلب اس مالک مثبت اسباب کو چھوڑ کر دنیاوی اسباب میں ہم پڑ گئے. اس لیے میرا بات کرنے کا مقصد یہ برادران طریقت کہ یہ غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ تو مرشد نے اتنی بڑی مہربانی کی کہ جاؤ بھائی مل بیٹھ کر جو ہے نا آپ سب مہینے میں محفل پاک کرو, 11ویں شریف کرو, یا جمعے کو کئی لوگ یہاں پہ موڑا شریف گئے. تو میں نے کبھی جو ہے نا ابھی موجودہ تو جو انہوں نے تمام خلفاء کو کہا کہ بھائی جمعے والے دن آپ نے اوراد شریف لازمی پڑھنا, چاہے 2 مرتبہ, 1 مرتبہ, 3 مرتبہ بھی ایک ورد پڑھنا ہے, لیکن مجھے تو نہیں کہا. میرے مرشد پاک نے یہاں کراچی سے کچھ لوگ لانڈی سے 89 یہ مرغی خانے کی طرف سے گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جمعہ وہاں پڑھا کر کہ وہاں اوراد شریف پڑھتے ہیں. اوراد شریف کا بہت, کیونکہ مرشد پاک فرماتے تھے کہ میرے مرید کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اوراد نظیریہ کیا ہے تو 24 گھنٹے اوراد نظیریہ پڑھنا. یہ اللہ کی پوری کلام کا نچوڑ ہے اوراد نظیریہ, یہ سب کچھ ہے اس کے اندر. اس کے جتنے ہی اس میں پاک ہے سارے اس میں اعظم, ہر اللہ کے ولی نے اس میں اعظم کو تلاش کرنے کی کوشش کی, جس کو جو مل گیا وہ خود بھی اس پہ لگ گیا اور مریدین کو بھی سی. لیکن یہ مرشد پاک نے وہ اوراد پاک ترتیب دیے کہ جو اللہ کی کلام کا ایک نچوڑ ہے. اگر ایک ایک چیز کی آپ فضیلتیں پڑھیں گے, ابھی آپ عرس میں جائیں تو وہاں پہ آپ پتہ کریں کہ خلیفہ اسرار مجددی صاحب علامہ خالق مجددی کے بیٹے ہیں, ان سے پوچھیں کہ علامہ صاحب نے جو اوراد پاک کے اوپر مرشد نے کہا کہ تشریح لکھیں, ان اوراد پاک کی تشریح انہوں نے لکھی ہے کتابی صورت میں. 2 چیزیں اس کے اندر, ایک جو ہمارے شجر پاک کے اندر جتنے بزرگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مرشد پاک تک کہ کون بزرگ کس ملک سے آیا, کس ملک میں گیا, کہاں سے اس کو خلافت ملی, کہاں اس کا مزار ہے, کیا ہے, کون سے قبیلے سے, ہر چیز اس کے اندر انہوں نے لکھی. یہ مرشد پاک نے ان سے لکھوایا تھا. اور دوسرا یہ اوراد پاک پہ آپ پڑھتے ہیں جتنے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کی تشریح, اور پھر حدیث پاک ان کے اوپر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حدیث میں کیا فضیلت ہے, اللہ العظیم کے کیا کیا, ہر جنی کے بڑی تفسیر کا بول آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو مرشد نے کیا دیا ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں گاؤں میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں میری بھینس دودھ نہیں دیتی, تعویذ دیتے. میں مذاق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ تعویذ بعض مویشیوں کے لیے ہوتے ہیں. تو گاؤں ہر انسان کی نا اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. اب ان کے لیے یہی ہے کہ بھائی کوئی ایسا ہو بندہ ہماری گائے بھینسیں جو ہے وہ دودھ دینے لگ جائے, وہ یہاں تک محدود ہوتے ہیں. اور اکثر جو ہے نا وہ درباروں میں بھی جا کہتے ہیں جی ہماری یہی دعا کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی جس کی سوچ ہوتی ہے اتنی وہ بات کرتا ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بہت بڑی نوازشوں سے نوازا ہے کہ مرشد نے ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دی. اب یہ اللہ کا ذکر ہم میں جب بھی بحث کرتے ہیں کہتے ہیں سانس اندر جائے اللہ باہر آئے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ہو کیا ہے. معین الدین ابن عربی کو پڑھے نا, وہ کہتے ہیں جس کو یہ اللہ ہو مل گیا اس کو کائنات کی کوئی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ باقی جو ہے یہ اللہ کی حقیقت ہے, باقی صفت ہے. اللہ حقیقی نام ہے اللہ کا یہی, اور یہی وہ اللہ اور وہ ہے کہ جو طریقت کے اندر بندے کو فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پہ لے کے جاتا ہے. اس کی تعلیم اس کا مرشد اس کو بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ تنہائی کا ذکر ہے, اسی کے اندر سب کچھ ہے. یہ غاروں میں بیٹھنے والے سے نہیں, وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو اس سے ہوتی ہیں. جب اس کے سینہ روشن ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, تو پھر ہر چیز کو دیکھتا ہے. پھر جب اس کو وہ مقام ملتا ہے کہ جب فنا فی الشیخ کے مقام پہ جائے گا, جدھر دیکھے گا اس کو اپنا مرشد اپنا پیر ہی نظر آئے.
اور سب سے مشکل کام بھی یہی ہے طریقت کے اندر، ایک نافل شے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ حاصل ہو گیا، پھر مرشد نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب علی بندے کو دے دینا ہے، تو وہ رحمت العالمین ہے، اس کو فوراً اپنی عشق میں فنائیت حاصل کر دیں. اور پھر آگے اللہ کی محبت میں جب فنائیت ہوتی ہے تو ہر اللہ کا ولی فنائیت کے اس مقام پہ ہوتا ہے، لیکن بقا کے مقام پہ ہر کوئی نہیں ہوتا. بقا جو ہے شادر نازلوں کے پاس ہوتی ہے، فنائیت تو حاصل کر لیتے ہیں، بقا نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ سب کچھ تو اس کے اندر ہے، آپ کو دے دیا. اب ہم ذکر بھی نہ کریں. اب تو یہ ٹائم آ گیا، یہ جو موبائل کا ہے، مطلب یہاں پہ بھی وہ فون کرتے ہیں، جی دعا کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہوا، مطلب ہے یہاں آنے کی بھی زحمت نہ ہو، گھر سے ہم فون کریں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. موڑا شریف پیر صاحب کو بھی کرتے ہوں گے، جب یہاں کرتے ہیں تو بھائی یہاں شہر میں رہ کر اگر کوئی ایک بندہ کراچی کا وہ کہتا ہے جی میرا یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہاں نہیں آتا، فون پہ ہو جائے تو پھر یہ موڑا شریف تو دور ہے، بندہ 2 دن کا سفر ہے، جائے گا وہاں پہ. تو ایسا کرتے ہوں گے، یعنی کہ یہ ٹائم ایسا آ گیا کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، بس ہم بات کریں، ہماری حاجات ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. عمل جو نا، عمل کیا چیز ہے؟ عمل کرنا پڑے گا نا، باہر نکلے گا، آپ قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. ایک بندہ پورا مہینہ رمضان کا مہینہ تو روزے ہی نہ رکھے اور آخر میں کہ میں تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب تو نہیں، اللہ کا حکم ہی نہیں اس نے مانا. اس کو بھائی آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، کسی انسان کو جو روزہ نہیں رکھتا اس کو لیلۃ القدر مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، کہ پہلے اللہ کا حکم ہے. اب یہ اللہ کے حکم کے مطابق جو بندہ چلتا ہے، اپنے مرشد کے حکم کے مطابق، وہ کامیاب ہوتا ہے. دل میں اس کی اپنی خواہشات ہوں کہ میرے اوپر بس یہ ساری مہربانیاں مجھ پہ ہی ہوتی رہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. یہ بابا جی صاحب جو موڑا شریف میں آئے، یہ محلوں میں رہنے والے لوگ بادشاہ کرتے ہوئے ایران سے چلے آئے، کہاں جنگل میں جہاں انسان ہی تھا. مرشد نے بولا ایسی جگہ بیٹھنا جہاں کوئی انسان نہیں. تو اس کو مسیاری کا علاقہ کہتے تھے. بعد میں جب انگریز اس خطے میں آیا تو ایک میری عورت تھی جس کے نام پہ مری بنا. بیسیکلی مری نام نہیں تھا اس کا، یہ گاؤں مسیاری، تو جنگل تھا بہت. پھر بابا جی صاحب کشمیر سے چلے، اس علاقے میں آئے، تو یہاں پہ پھر انہوں نے یہ جگہ دیکھی کہ وہ جانور جس کو سیر کہتے ہیں ہماری زبان میں، بڑے بڑے سوئے اس کے پر ہوتے ہیں، فصلوں کی ستیہ ناش کر دیتی ہے. وہ ادھر نیچے غار تھی، اس کے انہوں نے کہا آپ ادھر کوئی انسان ہے، اس کی نشانی یہی تھی وہ وہی رہتی ہے کہ جہاں کوئی انسان نہیں. تو آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے، جہاں بھی بابا جی صاحب کی چھوٹی مسجد ہے اس کے نیچے وہ غار، وہاں بیٹھ گئے. پھر 6 مہینے تک کوئی انسان نہیں آیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں. پھر جنگل سے گزرتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر بہت کرتے تھے، تو کسی کو آواز آئی، انہوں نے دیکھا، انہیں جا کے دوسرے کو تیسرے کو کرتے کرتے کرے پورے ہندوستان سے 13-14 لاکھ انسانوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ. اور روئے زمین پر میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی گدیاں نقش بندیوں کی، ساری حضرت خواجہ محمد قاسم کی دی ہوئی خلافت ہے. اتنا انہوں نے فیض دنیا میں پھیلایا کہ کوئی جو ہے نا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی، انہوں نے عملی طور پہ کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ آرام چھوڑ کر ہم جناب ان جنگلوں میں جائیں جہاں صرف چیتے اور خون ریز جانور ہیں، لیکن انہوں نے مرشد کا حکم مانا، وہ آگے. پھر انگریز کا ٹائم پہ ایک انگریز آ گئے. جب انگریز آ گئے، ایک انگریز تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ نیچے آیا بابا جی صاحب کے پاس. اس نے کہا جی میں اکیلا آیا ہوں، اکیلا ہی چلا جاؤں گا. بابا جی صاحب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے، بیٹے کی نعمت سے اولاد. جب بیٹا ہو گیا، تھوڑا وہ بڑا ہوا، تو پھر وہ دوبارہ آیا. اس نے کہا بابا جی صاحب آپ ادھر نیچے کھائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر ایک علاقہ ہے، آپ لوگ ابھی جو نئے لوگ ہیں ان کو گھڑیال کا پتہ نہیں ہے. ہم گلڈنا سے نیچے جاتے ہیں نا، اگر دوسرا پرانا جو روڈ تھا وہ چیکا گلی سے ادھر سے گھوم کے کشمیری بازار کے، اس میں بیچ میں ایک جگہ آتی ہے فوجی
وہ ہیلی پیڈ بنایا ہوا ہے، فوجی آرمی کا علاقہ ہے، گڑیال کہلاتا ہے، وہ بالکل میدان ہے۔ اس نے کہا میں برطانیہ گورنمنٹ سے لکھ کھوا کے لے آتا ہوں اور وہ جگہ آپ کو الاٹ کرتا ہوں، آپ ادھر میدان میں بیٹھے، کہاں ادھر جو ہے نا آپ جنگل میں بیٹھے۔ تو بابا جی صاحب نے کہا میرے مرشد نے میدان کا نہیں کہا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے نا وہ ادھر بھی آئے گا۔ تو آپ نے وہ دنیاوی سبب سے اس کو ٹکرا دیا، نہیں لی وہ چیز۔ کمی کس چیز کی تھی؟ لیکن آج کیا ہے، قیامت تک دیکھیں نا کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک ان کو جا رہے ہیں، اربوں کی۔ اللہ نے جب اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں، پھر اللہ کیسے ذکر کرواتا ہے؟ اور قرآن سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں ہے۔ اتنے ہر دفعہ قرآن پاک مطلب 50 لاکھ 1 کروڑ کے قریب بڑھی جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اب 3 قرآن خوانیاں ہو گئی، مطلب پہلے سال میں 2 تھی، ایک جنوری میں ایک جولائی میں بڑے پیر صاحب کی، اب پیر صاحب کا بھی عرس نہیں کرتے، 28 فروری کو بھی قرآن خوانی ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ان کو اللہ نے اس طرح ان کا ذکر چلا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا نا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا، تو اللہ نے ان کا ذکر قیامت تک بلند۔ لیکن ہمیں کیا ہے، بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں اشتہار جو ہے نا دوں گا سب کو، تو لوگ جا کے گھروں میں اسی طرح بنڈل بنائے وہ رکھے چھوڑ دیں، بولے اتنی ڈیوٹی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیوٹی یہ ایسی چیز ہے، سرکار مولوی کا آخری عرس کا خطبہ ہے 2 سال پہلے 1958 کا جو سرکار مولوی کا خطبہ تھا نا، تو وہ آپ نے 2 چیزیں اس میں بیان کی تھی۔ ایک تو یہ کہا کہ ہے پہاڑ والوں، پہلے تو یہ سب سے پہلے یہ کہا کہ اے پہاڑ والوں، جب تم یہاں آتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ کی ہر چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ چیزیں گنی، آخر میں آپ نے مرغی کا انڈا گنا کہ جو مرغی کا انڈا ہے نا اس کی بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم حفاظت کرتے ہیں جب تک آپ اپنے گھروں میں واپس نہیں جاتے۔ ہمیں آج جا کے یہ ہماری نوکری، ہمارا گھر بار، یہ بہت ساری محنت، کیونکہ میرا تو بھائی آگے اسی مہینے میں ہماری ڈلیوری ہے۔ میں نے ایک کو کہا بھائی اس مالک اور خالق نے تو کیا کرے گا؟ حاجی عبد الرحمان صاحب پیرالائز ہوئے، خلیفہ ہیں، ان کے بیٹے کو ہو گیا ڈینگی، ہاسپٹل میں پڑا ہوا، تو مجھے کہہ رہا کہ نمبر نہیں، آپ پیر صاحب سے بات کروائی، تو پیر صاحب نے بولا مڑے شریفہ آگے نومبر کا عرس، مجھے کہتے ہیں کیا؟ میں نے بولا چلو، کہتا اس کا کیا ہوگا؟ وائٹ سیل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اللہ جانے مرشد جانے، چلو ہم چلے گئے، موڑا شریف پہنچے تو کہتے ہیں یار ذرا فون بلاؤ بیٹے کا تو پتہ کرو۔ فون ملایا، انہوں نے کہا سارے سیل پورے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہم مرغی کے انڈے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں فکر ہے جناب علی۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ اے پہاڑ والوں، تم یہاں آتے ہو، بہت ساری خواہشات لے کر آتے ہو، آرزو تمنائیں لے کر آتے ہو، جس طرح تمہاری آرزو تمنائیں میری بھی ایک آرزو ہے۔ لوگ سارے خاموش، پھر پوچھا کہ خود ہی کہا، فرمایا کہ بتاؤ میری کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے؟ تو کچھ خاتمہ کا حضور آپ ارشاد فرمائیں کیا ہوا؟ فرمایا جس طرح تم آرزو تمنا، میری آرزو تمنا یہ ہے کہ میرے سلسلہ نسبت رسولی میں قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کے ایک ہار بنا ہوا، تسبیح بنی ہو، اور تسبیح میں یہ سارے میرے مریدین خلفاء جو ہے تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے ہوئے ہوں، اور وہ میں تسبیح ہار اپنے گلے میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدے میں چلا جاؤں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی نسبت والے لوگ ہیں، ان کو جنت ملے۔ کتنی بڑی خواہش، کتنی بڑی خوشخبری نسبت رسولی والوں۔ لیکن ہم پھر وہی، ہمیں تو ہمارے کام ہونے چاہیے، عملی طور پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے برادر طریقت کوشش کریں کہ اپنے مرشد کی تابعداری، جب سودا بندہ کر لیتا تو پھر اس میں بے ایمانی نہیں، کہتے نا کم ناپ تول والا پھر جنت میں نہیں جا سکتا،
تو جب مرشد کے ساتھ انہوں نے ہمارے، جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ توبہ، سارے گناہ کی توبہ، قبول کیا میں نے طریقہ نسبت رسولی اللہ ہو، تو ساری زندگی کی، چاہے کسی آدمی نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی میں توبہ کی، تو اس ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ایسے ایسے لوگ شرابی زانی لوگ گئے لیکن وہ تہجد گزار ہو رکھا، جب ان کی نگاہ پڑ گئی، ان کی دعا ہو گئی، ان کے ہاتھ اٹھ گئے، تو اللہ نے اس بندے پہ مہربانی کر دی۔ جب اتنی بڑی ہمارے اوپر مہربانیاں کروائے اور پھر ہم اپنے دوبارہ اسی کے کہنے پہ چلتے رہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو، اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان سے ہم سب کو پناہ عطا کر کے صحیح معنوں میں نسبت رسولی کا غلام بنائے، اور قیامت تک ہمارے مرشد پاک شیر شاہ غازی جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے جب بھی ہاتھ، جس بھائی کے بھی ہاتھ اٹھے تو ساتھ میں شیر شاہ غازی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو قیامت تک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اپنے علین اور سجین کے اندر کہ جہاں اللہ کی نیک روح ہے اس مقام پہ آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ ان کی بدولت ہمیں اللہ نے بہت بڑی محنت، ہم بھی ابھی بھی کہیں ہوٹلوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، اس مالک اور خالق نے مہربانی کی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی یاد کی محفل جنت کے باغات ہیں، تو صحابہ کو کہا کہ تمہیں اگر ایسی محفل ملے اس میں چرو کوئی حاصل کرو، تو اپنے روح کی غذا کے لیے اللہ کی یاد روح کی غذا ہے، جس طرح انسان کے جسم کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، روح کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کی روح مر جاتی ہے، جب روح مرتی ہے تو پھر وہ شیطان کے قبضے میں جا کر اس کے تابع ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے طریقے پہ اس کو چلاتا ہے، پھر حضور کی شان میں ہی وہ کہتے ہیں نبی ایسے تھے ویسے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں، کبھی نور و بشر، کبھی حاضر ناظر، کبھی کیا طرح، لیکن اس بندے کو کبھی یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ بھائی میرا تو سراج منیر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ بلب جل رہے تو ان کا تعلق پاور ہاؤس ہے نا، ابھی جب بٹن پیچھے سے بند ہو جائے گا، بلب بھی ہے، تاریں، ہر چیز ہے، لیکن اندھیرا ہو جائے گا۔ تو انسان کی بھی یہی مثال ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تعلق قائم نہیں کرتا وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور رہبر جو رہنما ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ انسان کو برائی سے بچا سکتا ہے، وہ نفس سے بچا سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا جو ہے زور نہیں چلتا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کی صحیح معنوں میں تابعداری نصیب فرمائے، اور یہ 13 14 اور 15 جون کے عرس میں 11 جون کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ قافلہ ہمارا یہاں کراچی کینٹ سے صبح 11 بجے روانہ ہوگا۔ جو بھی برادران طریقے، ایک تو اس میسج کو عام کریں، محفل کے بعد لنگر ہوگا، پھر اس کے بعد جو نماز ظہر ادا کرنے کا اشتہارات سب لے کے جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں سب اشتہار لے جا کر لگانے بھی ہیں، خاص طور پہ ایسی جگہ پہ کہ جو مزارات ہیں، جن کے علاقے میں مزارات ہیں، کیونکہ مزارات پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں، ایسی کوئی اہل سنت والجماعت کی مساجد ہیں کہ جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں۔ عام جگہ پہ اتنی مارکیٹوں میں بھی اتنے لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ اب ایک میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے، لیکن یہ آپ نے جذبہ کرنے ایسی جگہ پہ، جن لوگوں نے یہ پینافلیکس بنوائے وہ اپنے پینافلیکس لے کے جائیں اپنے اپنے علاقے میں۔ میرے کل بھی ایک بھائی کو ہوا تھا کہ دروازے پہ نہیں لگانا، دروازے آپ کے اوپر صرف آپ دیکھ رہے ہو، چند محلے کے لوگ دیکھیں گے، ان کو ایسی مارکیٹوں میں ایسی جگہ پہ لگائیں کہ جہاں عام لوگ کی نظر پڑے اور ان کو پتہ چلے۔ جن میں ایسی بھی جماعتوں کو دیکھتا ہوں جن کا جس علاقے میں کوئی ایک بندہ ایک مرید بھی نہیں ہے، لیکن اشتہار ان کے اور اس کے پورے کونے کونے میں، چاہے وہ دیوبند کا علاقہ ہو، بریلوی علاقہ کا ہو، کوئی بھی ہو، وہاں ان کا اشتہار لگا ہوتا ہے۔ ہمارے اشتہار نہیں لگتے، لوگ لے جا کے گھر میں رکھ دیتے، یہاں سے لے جائیں گے تو گزارا نہیں لگانا تو لے کے ہی مت جانا، نہیں لگانا تو لے کے ہی نہیں جانا، لیکن یہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہو جائے گی۔ یہ مت سوچیں کہ بھائی مرشد، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی نگاہ میں ہے، تو آپ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر، مرشد کی ڈیوٹی سمجھ کر جو لے کے جائے اپنے اپنے علاقے میں ان اشتہارات کو لگائے بھی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت بھی دے، اور دنیاوی سبب کے لیے کہ جس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین کر کے آپ چلے جائیں،
اللہ تعالیٰ اس کا سبب بنائے گا، آپ کا ذریعہ بنائے گا. بہت سارے لوگ چارے کہتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت ہوئی، کرایہ زیادہ ہے، فلاں ہے یہ، لیکن آپ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، میرے ساتھ، پیر صاحب کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں. تو آپ اللہ کی رضا کے لیے خود بھی جائیں، دو سب آپ اپنے رشتہ دار تعلقدار کو، جس ادارے میں کوئی سروس کرتا ہے اس میں آپ اپنا پرچار کریں. کوئی کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے، کوئی دکان ہے، کچھ بھی ہے، تو جہاں وہ اپنی دنیاوی اپنے سبب کے لیے کرتا تو ان کو ساتھ یہ بھی نسبت رسولی کی بھی دعوت ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. اور آدھے پاک پڑھے جائیں گے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی. درود شریف ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. سید الاستغفار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر کسی کو یہ استغفار نہیں آتا، جو بھی استغفار ہے وہ پڑھ لیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
سورہ اخلاص قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم